السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 45، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 15واں خط۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھے 6-7 مہینے ہو گئے اور استفانوس کے پاس سے کوئی جواب نہیں آیا، مگر اتنے دنوں میں کئی ایسے اہم واقعات پیش آئے جن سے مطلع کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ موطا کا واقعہ ہجرت نبوی کے 8ویں برس ماہ جمادی الاول میں پیش آیا تھا اور اب اسی سال کا ماہ ذی قعدہ تھا۔ ان 6-7 مہینوں کے اندر مکہ معظمہ فتح ہو گیا، جس کے ساتھ ہی قریش مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی سارے قبائل عرب کو یقین ہو گیا کہ اسلام بے شک دین پر حق ہے، جس کی ترقی کو کوئی کوشش اور کوئی مزاحمت نہیں روک سکتی۔ اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بدوی قبائل ہی کے ایک شخص کو خاص اپنا قاصد بنا کے شہر بصرہ کی طرف روانہ کیا اور اس کے ہاتھ اپنی یہ تحریر بھیجی: میرے دینی بھائی استفانوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ خدا نے اپنے دین کی مدد کی اور سارا جزیرہ عرب علم توحید کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ سریہ موطا میں مسلمانوں نے بڑے صبر و استقلال سے اور سخت نقصان اٹھا کے فتح حاصل کی تھی۔ ان کی اس شجاعت کا جو کچھ اثر اہل شام اور روم پر پڑا ہوگا، اس سے تو آپ ہی واقف ہو سکتے ہیں، مگر عرب پر اس شجاعت کا جو اثر ہوا، اس کو یہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں اس تحریر میں غلبہ تعلیمات نبوت کے جو حالات بیان کروں گا، ان سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس قدر جلد پوری ہونے والی ہے کہ سارے ایران و روم میں علم اسلام لہرانے لگے گا اور حیائے راہ ارض اس کے آگے سرنگوں ہوں گے۔ ترقی اسلام کے سب سے بڑے صدراء و مزاحم مکے کے مشرک اور ناموران قریش تھے، جن کے زیر اثر سارے عرب کے بت پرست ہیں، جن کی کبھی یہ حالت تھی کہ جن شکستہ حال دل دادگان توحید کو مکہ سے جلا وطن کیا تھا، انہیں کہیں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتے تھے۔ ان کو تباہ کرنے کے لیے خود بڑے گروہوں سے آتے تھے، یہود کو اپنی سازش میں شریک کرتے تھے، مشرک بدوی قبائل کو گھیر گھیر کے لاتے اور لڑاتے تھے، اور حدیبیہ میں جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس میں بھی ایسی شرطیں رکھوائی تھیں جو ان کو غلبہ ظاہر کرتیں، اور مسلمانوں کو ایسی شرطوں پر صلح ہونے کا بڑا صدمہ تھا۔ اور اب یہ حالت ہے کہ وہی سرغنایان مکہ جو داعی الی الحق کے خون کے پیاسے تھے، اپنی جانیں بچانے کے لیے خوشامدیں کر رہے ہیں۔ حدیبیہ کی صلح نے 10 سال کا موقع انہیں دے دیا تھا کہ امن و امان اور خاموشی سے بیٹھ کے اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، مگر فساد و سرکشی ان کی سرشت میں داخل تھی۔ اس لیے خود ہی معاہدہ توڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر پر حملہ کرنے کا موقع دے دیا۔ اس معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلے چاہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور جو چاہیں قریش مکہ کے طرفدار بن جائیں۔ چنانچہ بنی خزاعہ معاہدے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے، اور بنی بکر قریش کے ساتھ۔ ان دونوں قبیلوں میں پرانی عداوت و رقابت چلی آتی تھی، چنانچہ اس معاہدے کے بعد بھی بنی بکر نے اپنے حریفوں پر طاقت کرنی چاہی۔ قریش نے مخفی طور پر اسلحہ وغیرہ سے ان کو مدد دی، اور اسی قدر نہیں، اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ وغیرہ
सरदारान कुरैश ने अपने चेहरे नकाबों में छुपा लिए और बनी बकर के गिरोह में मिल के एक रात को बनी ख़ज़ा पर शब खून मारा और उनके बहुत से आदमी मार डाले। बनी ख़ज़ा को जब और कोई मुफर न नज़र आया तो अपनी जानें ले के भागे और हरम काबा में पनाह ली, जहाँ मुशरिकीन भी कुछ तो खून हराम जानते थे। मगर नौफिल सरदार बनी बकर उनके कत्ल करने के लिए वहाँ भी जा पहुँचा और कहने लगा, आज खुदा कोई चीज़ नहीं, हमें अपना बदला लेना चाहिए। जब हरम में भी अमान ना मिली तो बनी ख़ज़ा ने हुज़ैल इब्ने वर्का की कफ़ालत में पनाह ली। यहाँ तक नौबत पहुँची तो अमर बिन सालिम ख़ज़ाई मंजिल मार के हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और चंद अशार के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश की बदअहदी ज़ाहिर की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद देने का वादा किया। उसके बाद चंद ख़ज़ाई लोगों को लेके हुज़ैल बिन वर्का बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ और कुल वाक़ियात तर्ज करके वापस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही कुरैश की इस बदअहदी का हाल सुना, अपने हलीफ कबीला बनी ख़ज़ा की मदद और कमक के लिए तैयार हो गए और फ़ौज कशी का सामान करने लगे। उधर कुरैश को ख्याल हुआ कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ख़बर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदअहदी पर जवाब तलब किया तो क्या उज़र किया जाएगा। इसकी हैबत उन लोगों पर इस कदर तारी हुई कि दिल को किसी तरह करार न आता था। आखिर खुद सरदार मक्का अबू सुफियान उज़र ख़ाही और तजदीद मुआहिदा के लिए मक्का से रवाना हो के मदीना में आया। रास्ते में हुज़ैल से मुलाकात हुई तो पूछने लगा, तुम मदीना में मोहम्मद के पास तो नहीं गए थे? हुज़ैल ने कहा, नहीं, मैं तो उन ख़ज़ाइयों के पास से आ रहा हूँ जो साहिल पर रहते हैं। मगर अबू सुफियान को इत्मीनान ना हुआ और मदीना पहुंचकर अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचा। वहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिछोना बिछा हुआ था। उस पर बैठने लगा तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने झपट के वो बिछोना लपेट के अलग रख दिया। अबू सुफियान ने हैरत से पूछा, बेटी, क्या तू मेरे खिलाफ हो गई है? उन्होंने फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिछोना है और आप अभी मुशरिक नजस हैं, इसलिए मुझे ये नहीं गवारा हो सकता कि आप इस बिछोने पर बैठ के इसे नापाक करें। कहने लगा, मुझसे छूट के तुम गारत हो गईं। उन्होंने फरमाया, गारत नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने मुझे हिदायत करके मुसलमान बना दिया है। इस गुफ्तगू ने अबू सुफियान को बेटी की तरफ से मायूस कर दिया। उठ के बारगाह नबवी में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने की गर्ज बयान की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब नहीं दिया। यहाँ भी मायूसी हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला और कहा, आप इस बारे में मेरी सिफारिश कर दें। उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। यहाँ भी नाकाम हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल-ख़त्ताब के पास दौड़ा गया और उनसे यही दरख्वास्त व सिफारिश की। उन्होंने फरमाया, खूब, मैं तुम्हारी सिफारिश करूं, कोई मामूली हरबा भी मिल जाएगा तो मैं तुम लोगों से उस पर जिहाद करूंगा। यहाँ से भी नाउमीदी हुई तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जनाब फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो अभी नौउमर थे बैठे हुए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जो उसने सिफारिश करने के लिए इल्तिजा की तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस मामले में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरादा कर चुके हैं उससे हम रोक नहीं सकते। तब उसने जनाब सैयदा से बालिजाजत कहा, ऐ मोहम्मद की बेटी, भला आप मंजूर करेंगी कि आपके ये फ़र्जंद लोगों को अपनी हिमायत में ले लें? जनाब सैयदा ने जवाब दिया,
اول تو میرا بیٹا ابھی اس سن کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لے، اور ماں سوا اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس کی مجال ہے کہ کسی شخص کو پناہ دے۔ اب ابو سفیان نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا آپ اور کسی قسم کی مدد نہیں کرتے تو یہ دیکھیے میں کیسی آفت میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور مشورہ دیجئے کہ کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم آل کنانہ یعنی قبائل قریش کے سردار ہو، خود ہی لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لو اور مکہ میں واپس جاؤ۔ یہ سنتے ہی ابو سفیان مسجد نبوی میں آیا اور سب لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے لوگوں کو اپنی پناہ میں لیا، اور اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر سوار ہو کے مکہ واپس گیا، اور وہاں پہنچ کے یہ حالات قریش سے بیان کیے تو سب نے کہا، اور تو جو ہوا سو ہوا، مگر علی نے تم کو خوب الو بنایا۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سفر جہاد کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، خدا کرے جب تک ہم قریش کی سرزمین میں داخل نہ ہو لیں انہیں ہمارے آنے کی خبر نہ ہو۔ اتفاق کی بات، حاطب بن بلتعہ نے جو مقوقس فرما روائی مصر کے پاس نامہ رسالت لے گئے تھے، ایک خط لکھ کے کنود نامی ایک مزنیہ عورت کے ہاتھ قریش مکہ کے پاس روانہ کر دیا، جس میں اطلاع دی تھی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے ہمراہ میں بھی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کا حال معلوم ہو گیا، فوراً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جنہوں نے اس عورت کو پا لیا اور اس خط کو اس سے چھین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حاطب کو بلوا کے سوال کیا۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم میں مومن ہوں، نہ میرے عقائد میں فرق آیا ہے اور نہ میری نیت میں، لیکن بات یہ تھی کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں اور وہاں کوئی اتنا بھی نہیں کہ اپنی کفالت میں لے کے ان کی جان بچا دے، اس لیے میرے دل میں آئی کہ انہی لوگوں کو راضی کر کے اپنے لڑکے بالوں کو بچا لوں۔ ان کا یہ جواب سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طیش آ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو کہ اس منافق کا سر اڑا دوں۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، عمر تمہیں کیا خبر، شاید خدا اہل بدر کی حال پر مہربان ہو۔ پھر ان لوگوں یعنی اہل بدر سے کہا، تم جو چاہو کرو، آزاد ہو، خدا نے قصور معاف کر دیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لوہم کلثوم رضی اللہ عنہ بن حسین غفاری کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کے چھوڑا، اور 10ویں رمضان کو 10,000 حامیان توحید کو ہمراہ لے کے چل کھڑے ہوئے۔ مقام جحفہ یا ذوالحلیفہ تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم کرم حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے، جو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلقین اور سامان کو مدینہ بھجوا دیا، خود انہیں ساتھ لے کے آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ مہاجرین میں سب سے پچھلے شخص ہیں اور میں انبیاء میں سب سے پچھلا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرالزہران لقو تک میدان میں پڑاؤ ڈالا، جہاں سے مکہ فقط 4 فرسنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہمراہی قبائل جا بجا فروکش ہوئے، اور رات ہوئی تو روشنی کے لیے سب نے جا بجا الاؤ روشن کیے۔ رات ہو چکی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر کے اور لڑتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو جانو کہ سارے قریش پر آفت آ گئی۔ یہ سوچتے ہی پیغمبر بھیجے کہ خچر پر سوار ہو کے مکہ کی طرف چلے کہ اگر کوئی آتا جاتا ملے تو مکہ والوں کے پاس کہلا بھیجیں کہ کم بختو جلدی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگو،
ورنہ کسی کی خیریت نہیں ہے۔ پیلو کے جنگل میں سرگرداں تھے کہ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خزاعی کی آوازیں کان میں آئیں۔ ابو سفیان نے رفیقوں سے کہا، اس سے زیادہ الاؤ روشن ہوتے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بدیل نے کہا، بنی خزاعہ کا پڑاؤ ہے اور انہی کے یہ الاؤ ہیں۔ ابو سفیان بولا، مگر بنی خزاعہ کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ یہ گفتگو سن کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکار کے کہا، کیا یہ ابو حنظلہ ہیں؟ ابو سفیان کی یہ بھی کنیت تھی۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پہچان کے ابو سفیان ان کے قریب آیا اور پوچھا، یہ کن لوگوں کا پڑاؤ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج ظفر موج کے ساتھ آ پہنچے۔ یہ سنتے ہی گھبرایا۔ جب عباس رضی اللہ عنہ نے تسلی دی کہ یہ کوئی دنیاوی دشمن نہیں، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ این درگاہ مادرگہ نومیدی نیست، صد بار اگر تو باشکستی باز آ۔ پھر وعدہ کیا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے قصور معاف کرا دوں گا۔ چنانچہ اسے اپنے پیچھے خچر پر بٹھا لیا اور لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے۔ ابو سفیان کا دل اب بھی اسلام قبول کرنے سے بھاگتا تھا، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سمجھانے بجھانے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توحید و نبوت کا اقرار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دی۔ اسی قدر نہیں بلکہ فرمایا، مکہ میں جا کے اعلان کر دو کہ جو کوئی تمہارے گھر میں پناہ لے یا اپنے دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھ رہے یا حرم کعبہ میں پناہ لے یا ہتھیار ڈال دے، ایسے تمام لوگوں کو امان دی جاتی ہے۔ فقط 9 آدمیوں کے لیے امان نہیں ہے، جن کے نام اب بتا دیے گئے۔ یہ اعلان ہو جانے کے بعد لشکر اسلام جوش و خروش اور شاہانہ کرو فر سے مکہ کی طرف بڑھا۔ یہ وہی شہر تھا جس سے صدہا طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار چھوڑ کے بھاگے تھے، اور بھاگنے میں بھی قدم قدم پر اندیشہ تھا۔ اس فاتحانہ داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نکلنے کی شان یاد آئی تو دل بھر آیا۔ بے اختیار سجدے میں گر کے حضرت رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اٹھ کے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے شہر کی طرف بڑھے۔ اب عساکر صحابہ 4 حصوں میں تقسیم ہو کے 4 طرف سے مکہ پر حملہ آور ہوئے اور پھیل کے سارے شہر کو اپنے حلقے میں کر لیا۔ قریش میں مقاومت کی تاب نہ تھی، اپنے گھروں میں جا جا کے چھپ رہے اور دروازے بند کر لیے، مگر ابو جہل کا بیٹا عکرمہ اور صفوان بن امیہ بنی بکر اور قریش کے چند لوگوں کے ساتھ مقاومت اور لڑائی کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرف سے نکلے جدھر سے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے 1000 سواروں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے حملہ کر دیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے بھی لڑائی چھیڑ دی، مگر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی تھی کہ مشرکین ہمت ہار کے بھاگے اور اپنے 28 رفیقوں کو خاک و خون میں مردہ چھوڑ گئے۔ ان کے مقابل صرف 2 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس گروہ کے علاوہ اور کسی نے مقابلے کی ہمت نہیں کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اس کے کہ کوئی روکنے ٹوکنے کی جرت کرے مکہ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر قدم رکھتے ہی سیدھے بیت اللہ شریف کی طرف چلے، جو قدیم ترین مرکز اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ خدا ہے، گو کہ اسے بت پرستان مکہ نے بت خانہ بنا رکھا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی اسے نجاست شرک سے پاک کیا، بت نکال کے پھینکے، اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا ویسا ہی پھر بنا دیا۔ کعبے کو بتوں سے پاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ دشمنان قریش خائف و پریشان ترساؤں لرزاں سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔
صورت امیدواران عفو و تقصیر کی ہے اور دل میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری نسبت کیا حکم ہوتا ہے، مگر نبوت کا دریائے رحم جوش میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کے فرمایا، اب آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہارے قصور معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا جس میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد پند و نصاحت کا دروازہ کھول دیا اور تقوی و طہارت کی تعلیم دی۔ ان سچی ہدایتوں کو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بارہا سنا تھا، مگر تعصب، دشمنی اور ضد نے کبھی کوش و ہوش سے نہ سننے دیا۔ مگر اب ٹھنڈے کلیجے سے انسان بن کے سنا تو آنکھیں کھل گئیں، پتھر کے بنے ہوئے چند منٹ میں پانی پانی ہو گئے، اور یہ معجزہ نما اثر ہوا کہ بعد ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جلوہ فرما ہوئے تو وہ سرکش چاروں طرف سے چوک در چوک توڑے آتے تھے اور دولت اسلام سے بہرہ یاب ہونے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ غرض تھوڑی ہی دیر میں قریب قریب سارے قریش مسلمان ہو گئے۔ جب مردوں کا ہجوم ختم ہوا تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی توحید کی تلقین فرما کے حلقہ اسلام میں داخل فرمایا اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا قصور معاف کر دیا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چھپایا تھا اور ان کی لاش کی توہین کی تھی۔ اب ان 9 سخت ترین دشمنوں کی باری آئی جن کو امان نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے جنہوں نے حاضر ہو کے ایمان قبول کیا ان کے قصور اور جرائم معاف کر دیے گئے، مگر جنہوں نے سرکشی کی، دین الہی سے منہ موڑا، اپنے جرائم پر قائم رہے، حاضر نہ ہوئے، نہ عفو و تقصیر کی درخواست کی، ان کو مسلمانوں نے پتہ لگا کے گرفتار کر لیا اور وہ اپنے کافر کردار کو پہنچے۔ اب مکہ اور کعبہ کے اندر بتوں کا نام و نشان نہ تھا، تمام معبودان باطل کا استیصال ہو گیا اور ان بتوں کی باری آئی جو کعبے کے باہر اطراف مکہ میں تھے، جن میں زیادہ نمود کے بت عزا، سوا اور منات تھے۔ چنانچہ اسی مہینے کے اندر جس میں مکہ فتح ہوا تھا، یہ تینوں اصنام توڑوا دیے گئے اور اطراف و جوانب مکہ میں بھی بت پرستی کا استیصال ہو گیا۔ اسی وقت ان قبائل کے ایمان لانے کا بھی وقت آ گیا جو مکہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، قریش کے حلیف تھے یا قریش کے دین اسلام قبول کرنے کے منتظر تھے۔ قریش نے تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت نبوت کو قبول کر لیا تو خود ہی ان کو دین اسلام کا شوق دلانے لگے، اور چند ہی روز کے اندر یہ حالت ہو گئی کہ قرب و جوار اور گرد و نواح کے تمام قبائل، بوڑھے، بچے اور زن و مرد مکہ میں کھنچے چلے آتے تھے، اور کعبے کے دروازے پر معلوم ہوتا تھا کہ جامع توحید کی ایک سبیل لگی ہوئی ہے۔ تشنہ لبان ظلمت کفر دور دور سے گرتے پڑتے چلے آتے ہیں اور جامع ازل سے سرشار ہو کے دل دادۂ حق اور شمع نبوت کے پروانے بن جاتے ہیں۔ عجیب و غریب جوش و خروش تھا اور حیرت انگیز ذوق و شوق۔ دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ وہی لوگ جو کفر و شرک کی نجاستوں میں آلودہ، طرح طرح کے اخلاقی و دینی جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہیں، ایک آنے واحد میں کلمہ توحید زبان پر لاتے ہی کیسے پاک و صاف، متقی، پرہیزگار، عابد زاہد، پاک باز، پاک تنیت اور حق کے حامی و جان باز بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ حق کے غلبے نے قانون فطرت کو توڑ دیا، سحر و طلسم بالائے طاق رہ گئے، اور معجزہ رسالت ساری دنیا بلکہ سارے نظام قدرت پر حکومت اور نصرت کر رہا ہے۔ مگر اسی فتح اور غلبہ اسلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ناگوار گزرا، اور ہوا یہ کہ فتح مکہ کو ابھی پورا 1 مہینہ نہیں گزرنے پایا تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو،
जो बड़े कारगुजार सिपा सालार हैं, मुसलमानों की एक छोटी जमात पर सरदार बना के रवाना फरमाया कि कबीला बनी हुज़ैमा वालों को दावत इस्लाम दें। उस कबीला वालों से गलती ये हुई कि अगरचे उनमें तौहीद कबूल करने का शौक़ पैदा हो गया था, मगर उन्होंने खुद ही बारगाह नबूवत में हाजिर होके इजहार अनक़ियाद नहीं किया और सुना गया कि उन्हें तौहीद की अताअत कबूल करने में तामुल है। मक्का के जवार में एक ऐसे गिरोह को जिससे सरकशी व उतावत का अंदेशा हो, उसके हाल पर छोड़ देना मसलहत न नज़र आया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी इस्लाह के लिए भेजे गए। हमराहियान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दूर से आते देखकर बनी हुज़ैमा को ख्याल हुआ कि किसी दुश्मन कबीले ने हम पर हमला कर दिया। फ़ौरन मुसल्ला हो गए और अपने पूरे गिरोह से तैयार हो के मुकाबले के लिए बढ़े, मगर जब सिपाहगिराने तौहीद करीब पहुँचे और उन्होंने देखा कि मुसलमान हैं तो लड़ाई से रुक गए। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम लड़ाई के लिए तैयार हो के आए हो तो मुकाबला क्यों नहीं करते? उन्होंने उसके जवाब में बजाय इसके कि असलमना यानी हमने इस्लाम कबूल किया कहें, यह कलमा ज़बान से निकाला कि सबाना हम साइबी हो गए। इस मौके पर मुझे ये बता देना चाहिए कि कदीम मज़हब बाबिल यानी कवाकिब परस्ती के बहुत से पीरो अरब में जा बचा मौजूदा लोग बमुकाबिल और मज़हब वालों के ज़रा ठिकाने की बात कहते हैं और अक्सर मुवज्जा और माकूल ख़यालात ज़ाहिर करते हैं। इसी तनासुब से मुशरिकीन मक्का का मामूल हो गया है कि मुसलमानों को साइबी कहते हैं और यहाँ कोई आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो कहने लगते हैं कि वो साइबी हो गया। इसकी इस कदर शोहरत हो गई है कि बहुत से मुशरिकीन जो मक्का से दूर हैं वो हकीकतन इस्लाम को मज़हब साइबी ही तसव्वुर करने लगे हैं। इस गलती में मुब्तला हो के बनी हुज़ैमा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, हमसे क्यों लड़ते हो, हम तो साइबी हो चुके हैं। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जिनके दिल में ताज़ा जोश दीनी भरा हुआ था, ये जवाब सुनते ही हुक्म दिया कि ये सब गिरफ्तार कर लिए जाएं और दूसरे दिन सुबह उनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हमराह जो मुहाजिरीन व अंसार थे, उन्होंने तो इस हुक्म की परवाह न की और जो कैदी उनकी हिरासत में थे उनको छोड़ दिया, मगर बनी सुलैम ने जो नए नए मुसलमान हुए थे, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म होते ही अपने ज़ेरे हिरासत कैदियों को कत्ल कर डाला। इसके बाद जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुना तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर बहुत ही खफा हुए और फरमाया, खुदावंद, खालिद ने जो कुछ किया उससे मैं बिल्कुल बरी हूँ। ये फरमाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बनी खुज़ैमा के पास भेजा, जिन्होंने तशरीफ़ ले जा के पहले तो उनके मक़तूलीन की बाबत फ़िदिया अदा किया, फिर उन सब को जहाँ तक बना तसल्ली दी और उनको राज़ी करके वापस आए। बस अब इस ख़त को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और जो कुछ वाक़यात बाद में पेश आएंगे उनसे आइंदा मुनासिब मौके पर इत्तिला दूँगा, मगर ये ऐसे खुश और दीनी तरक्की के ज़रूरी वाक़यात थे कि मैंने मक्का ही से आपको लिख भेजे हैं। आपका मुखलिस सलमान। बाब नंबर 46 अस्ताफ़ानूस का तीसरा ख़त अगली वीडियो में सुनें।